فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو گروپ ہیں مکی مدنی اور مکی مدنی ملا کر ایک گروپ، تو اس میں جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور مدنیات جو ہیں طویل ترین سورتیں ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ ہم اس کی یہ آخری سورت ہے جس کا کہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ 4 رکوع ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، ہم شروع کر رہے ہیں 5ویں رکوع سے۔ ان 4 صورتوں میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ ان کے اندر جو مضامین کی ترتیب اور تقسیم ہے وہ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ورٹیکل ڈویژن بنتی ہے، لیکن سورہ نساء اور مائدہ جو ہے اس میں اس طرح کی ورٹیکل ڈویژن نہیں ہے، بلکہ 3-4 لڑیاں جو ہیں آپس میں گتھی ہوئی چل رہی ہیں مسلسل۔ ایک لڑی خطاب بأہل ایمان، اور اس میں خاص طور پر چونکہ یہ شریعت کی تکمیلی صورتیں ہیں تو شریعت کے احکام۔ دوسری خطاب منافقین، اگرچہ وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ لفظ یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے آئے ہیں، لیکن آیا یہ خطاب مومنین صادقین سے ہے یا منافقین سے ہے؟ اس لیے کہ منافق جو ہے وہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے۔ لیگل اینٹیٹیز 2 ہیں، مسلم، غیر مسلم یا کافر، بس۔
اب مسلمانوں میں وہ بھی ہوں گے جو صادق الایمان ہوں گے، گہرے ایمان والے ہوں گے، پختہ ایمان والے ہوں گے، اور کچھ مزمحل بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، ضعفاء بھی ہوں گے، اور پھر اس سے آگے جا کر کچھ منافقین بھی ہوں گے۔ تو حضور کا اپنا معاشرہ بھی اس سے خالی نہیں تھا، منافقین موجود تھے۔ آئندہ جب بھی کبھی منہاج نبوی کے اوپر کوئی دعوت اٹھے گی تو یہ تینوں جو ہے طبقات ہمیشہ موجود رہیں گے۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں آ گئیں اہل ایمان سے خطاب پر، کچھ آیتیں آ گئیں اہل کتاب سے خطاب پر، کچھ آیتیں آ گئیں منافقین سے خطاب پر۔ یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 27ویں آیت سے شروع ہو کر 40ویں آیت تک اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اہل ایمان سے خطاب میں آپ کو معلوم ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک تو شریعت کے احکام، پھر وہ ایک نظام جو دینا مقصود ہے، نظام عدل و قسط، معاشرہ جو ہے کن اصولوں پر استوار کیا جائے، عدل اور انصاف کے کیا بنیادیں ہوں، یہ ایک دوسرا اہم مضمون ہے۔ اس کے ضمن میں انسانی خون کا ناحق بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو سورہ الفرقان کا آخری رکوع شامل ہے اس میں 3 گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، گویا کہ کبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی۔ پہلے شرک، یہ انسان کی سوچ کو، انسان کے سارے فکر کو، اس کو بالکل ہی فاسد کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان رہتا ہی نہیں، حیوان بن جاتا ہے، شرف انسانیت سے اپنے آپ کو گویا کہ محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے قتل ناحق۔ بہت سے حضرات کے ذہن میں وہ آیت آ گئی ہوگی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں، جو بھی دعا کرنی ہے، جو مانگنا ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر جوتا باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، کیوں کسی اور انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاتھ پر ہتھیلی پر کچھ رکھ دے، ہو سکتا ہے تھتکار دے، اللہ سے مانگو نا، وہ کسی کے دل میں ڈال دے اور آپ کی بات پوری ہو جائے از خود، کوئی آ کر اللہ کا بندہ آپ کو وہ شے دے جائے گا۔ بہرحال مانگو اللہ سے، دعا کرو اللہ سے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو، اس انسانی جان کو جسے اللہ نے بہت محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ اگر حربی ہے، کافر، حالت جنگ کا اعلان ہے تو پھر کافر کو قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں کوئی کافر بستا ہے، آپ نے قتل کر دیا، ذمہ ہے اور قتل کر دیا، نہیں۔ حالت جنگ میں حربی کافر جو ہے اس کا خون جائز ہے، بہا دینا۔ مسلمان کا 3 شکلوں میں ہوگا۔ قتل عمد کی سزا کے طور پر اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، وہ نہ دیت لینے پر راضی ہوں اور نہ معاف کرنے پر راضی ہوں تو جان کے بدلے جان۔ تیسرے ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو وہ قتل کی بہت تکلیف دہ شکل جو ہے رجم، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے۔ چوتھے یہ کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، اس کو قتل کیا جائے، یا تو وہ بھاگ جائے، ملک سے نکل جائے، آپ کے پکڑ میں نہ آئے، وہ بات دوسری ہے، ورنہ مرتد کا قتل واجب ہے۔ تو مرتد کی سزا قتل اور زانی، شادی شدہ یا زانیہ کی سزا رجم، یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ تو بہت سے دانشور ہمارے ہاں ایسے ہیں جو اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جدید دانشور، بلکہ ہمارے ہاں قدیم طرز پر تعلیم یافتہ بعض علماء جو یہاں تک کہ وہ مفسر ہونے کے مقام کو پہنچ گئے، ان کے حلق سے بھی یہ چیزیں نہیں اترتی، کڑوی گولیاں ہیں۔ بہرحال قتل ناحق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان 4 کے سوا
کافر حربی ہو جس سے جنگ کا اعلان ہو۔ نمبر 2 قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کیا گیا، قتل خطا نہیں، قتل عمد۔ یہ نہیں کہ آپ نے گولی چلائی تھی ہرن پر لگ گئی کسی اور کو جا کر، قتل خطا ہے۔ تیسرے یہ کہ زانی، شادی شدہ یا زانی یا قتل رجم کے ذریعے۔ چوتھے قتل مرتد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک شخص مرتد ہو گیا افغانستان میں، عبد الرحمن نامی، وہ مرتد ہو گیا اور اس کو قاضی اور قضات جو وہاں کا اس نے سزا دے دی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اب ایک طوفان مچ گیا، پوری دنیا میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی۔ وہ دباؤ پڑا کہ پہلے تو یہ دھوکہ دیا کہ ابھی ہم ذرا تحقیق کریں گے کہ وہ پاگل تو نہیں ہے، اس کے پاس اس تحقیق کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، وہ خاموشی سے اس کو اٹالین ایمبیسی میں بھیجا اور وہاں سے آگے وہ چلا گیا اٹلی۔ یہ ہمارا حال ہے شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں۔ بہرحال یہ قتل کا معاملہ جو ہے اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک قتل ہے ایک فرد کا قتل کیا جانا، ایک اس سے بھی بہت بڑی شکل ہے محاربہ جسے کہا گیا ہے۔ کوئی گروہ کھڑا ہو جائے منظم اور وہ اسلامی حکومت کو چیلنج کرے، وہاں کے امن و امان کو غارت کرے، فساد مچائے، توڑ پھوڑ کرے، تخریب کرے، راستے مسدود کر دے، لوگوں کو قتل بھی کرے، لوٹ مار کرے، یہ جو ہے اسے محاربہ کہا گیا ہے۔ ان دونوں قسم کی جو قتل ہے ان کے بارے میں ہدایات اس رکوع میں آ رہی ہیں، اور یہ قتل جو انفرادی ہے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہاں سے بات شروع کی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹوں سے۔ پہلا قتل جو ہوا ہے اس زمین پر وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قابیل کو تورات میں لکھا جاتا ہے قائن، کین یا قائن، قرآن میں حدیث میں وہ قابیل ہے۔ حابیل کو ایبل لکھتے ہیں، وہ ABEL۔ یہ 2 بھائی تھے۔ اب ان میں کیا نزاع ہوا، کیا جھگڑا ہوا، اس کی کچھ تفصیل آئی ہے بعض روایات کے اندر، کہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ وہاں اصل میں یہ طے تھا کہ چونکہ حضرت آدم کے اولاد میں ابھی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب آپس میں بھائی بہن ہیں، ان کے رشتے کیسے ہوں، شادی کیسے ہو، اور شادی نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی؟ لہذا شریعت نے قانون یہ دیا اس وقت کے لیے عارضی طور پر کہ حضرت حوا کو حمل ہوتا تھا تو ہر وضع حمل پر جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک بھائی ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن۔ تو ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے وہ بھائی اور بہن تو حقیقی بھائی بہن کی طرح شمار ہوتے تھے جن کے ماں بہن نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والا بھائی بیٹا اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا تاکہ بات جو ہے آگے نسل انسانی کی چل سکے۔ اب ہوا یہ کہ قابیل بڑا تھا، اس کے ساتھ جو بہن جس کی ولادت ہوئی ہے وہ ذرا خوبصورت تھی۔ حابیل بعد میں پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ اتنی خوبصورت نہیں تھی یا بدصورت تھی، واللہ عالم۔ اب قابیل بضد ہو گیا کہ میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، اپنی بہن سے جو میرے ہی ساتھ پیدا ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی شریعت اور اللہ کے احکام کے خلاف تھا۔ اس کے ضمن میں پھر حضرت آدم کے سامنے معاملہ آیا۔ حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا اس روایت کی روح سے، مجھے اس کے ماننے میں تأمل ہے وہ میں بیان کروں گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کچھ قربانی پیش کرو اللہ کی جناب میں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسے وہ بیٹی دے دی جائے گی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور نسبتاً خوبصورت تھی۔ اس پر سارا معاملہ ہوا ہے، قربانی پیش کی گئی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ اب اس پر بجائے اس کے کہ معاملے کو وہ تسلیم کر دیتا، وہ اب اور اس کے اندر حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اس میں جلا وہ، اور اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر کے رہوں گا، حابیل سے کہا۔
اس روایت کو تسلیم کرنے میں جو چیز مجھے رکاوٹ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم کی شریعت میں یہ فیصلہ تھا کہ ایک ہی حمل میں پیدا ہونے والا بیٹا اور بیٹی آپس میں نکاح ان کا نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی بھائی بہنوں کے طرح شمار ہو گئے، تو حضرت آدم سے کیسے ممکن تھا یا کیسے میں یہ تسلیم کروں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ طاقت کے ساتھ اس فیصلے کو وہ نافذ کرتے اور قابیل کو جھکنے پر مجبور کرتے کہ تم اپنی بات جو ہے اسے باز آ جاؤ، تو انہوں نے اسے ایک اور چیز پر جو ہے منحصر قرار دے دیا۔ واللہ عالم، یہ میرا اپنا ایک ذہنی خیال ہے کہ جس کے مطابق ہو سکتا ہے جھگڑا کوئی اور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بیچ میں موجود ہو، لیکن یہ کہ یہ میں نہیں ماننے کو تیار کہ محض اسی وجہ سے ساری بات ہوئی ہے۔ کوئی اور جھگڑا بھی ہو سکتا ہے جس کو طے کرنے کی یہ شکل جائز ہو، واللہ عالم۔ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو سنائیے۔ تلا یتلو کے بعد جب علا آ جائے تو سنانا، تلا وہ پڑھنا، اور تلا علا کسی پر پڑھ کر سنانا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان کو سنا دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبأ ابنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ۔ نبا اصل میں کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کو، اہم واقعے کو۔ یہ اس اعتبار سے اہم ترین واقعات میں سے ہے کہ اس سے روئے ارضی پر انسانی خون کے بہانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اب گویا کہ جو بھی خون ہوتا ہے اس کا گناہ کا حصہ جو ہے قابیل کے ساتھ بھی اس کو بھی ملے گا، وہ ہے اس کا موجد۔ بالحق، یہ بڑا پیارا لفظ آیا ہے، حق کے ساتھ سنا دیجیے۔ یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے قصہ گوئی، بس ایک واقعہ بیان کر دیا، ایک ہے اسے اس طور سے بیان کرنا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ واضح ہو جائے۔ قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن محض تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا اور نمایاں فرق ہے۔ بائبل میں بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ ایبل اور کین، اس کے سارے معاملات جو ہیں بائبل میں بھی ہیں، لیکن ان کو پڑھا جائے اور قرآن کے اس چند آیات کو پڑھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تلقین ہو رہی ہے تقویٰ کی، یہاں پر جو اصل شے ہے انسان کے لیے کہ جو اس کی نجات اور اس کی کامیابی کے لیے لازم ہے، اسے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بات بہت نمایاں ہے، اور میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا پہلا ذہنی ربط قائم ہوا ہے 1947 میں، جبکہ میں 15 برس کا تھا، اور حصار میں جب ہندوؤں کے ہم پر حملے ہو رہے تھے، یہ 47 کا کے واقعات، جتھے کے جتھے آتے تھے، حملہ آور ہوتے تھے، تو ہم لوگوں نے ایک خاص علاقہ جو چند محلے مسلمانوں کے تھے انہیں آپس میں جوڑ کر بیریکیڈز قائم کیے، گلیاں جو ہیں ان کے ناکے بنا دیے اور دفاع کرتے تھے، اور کوئی کام کرنے کا اس وقت تھا نہیں۔ ترجمان القرآن جو مولانا مودودی صاحب کا رسالہ تھا، اس کے پرچے کچھ حاصل ہم نے کر لیے تھے اور پڑھ رہے تھے، اس میں سورہ یوسف کی تفہیم یا تفسیر اس وقت آ رہی تھی اقساط کی شکل میں، وہ ہم نے پوری پڑھی، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے بہت نمایاں ہے اگر آپ پڑھیں اس کو، کہ مولانا مودودی نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں، ہمارے یہاں بھی یوسف زلیخا یہ مشہور قصے ہیں، زلیخا کا نام قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، لیکن اس قصے کو جس انداز میں بیان کیا اور تورات نے جس انداز میں بیان کیا، زمین و آسمان کا فرق، زمین و آسمان کا۔ ایک میں حکمت کے موتی بکھرے نظر آتے ہیں، ایک میں معلوم ہوتا ہے کسی بات کا جو ہے وہ فلسفیانہ اس کی بنیاد کیا تھی، کیا اساس تھی، کس طور سے ہوا ہے، پھر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت جیسے نکھر کر سامنے آتی ہے، وہ بات جو ہے آپ کو تورات کے بیان میں ملے گی نہیں، بس یہ ہے کہ وہ قصہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں بہترین بیان کرنے کے انداز میں، احسن القصص۔ تو یہ فرق یہاں بھی ہے، تورات میں جس طرح ذکر ہے اور قرآن میں جس طرح ذکر ہو رہا، تو یہاں فرمایا بالحق، ہم وہ واقعہ جو سنا رہے ہیں نبی اور آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے، یہ حق کے ساتھ ہے، اس کے اندر جو بھی رہنمائی مضمر ہے، اس میں جو اخلاقی تعلیمات مضمر ہے ان کو واضح کرتے ہوئے، اس قربا قربان،
جبکہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ اس لفظ کو سمجھ لیجیے اچھی طرح، قرب سے لفظ بنا ہے، تقریب باب تفعیل ہے، قریب ہونا، قریب ہونا، قریب ہونا، قریب ہونا۔ اور قریب ہونے کے لیے کوئی بادشاہ ہوتا تھا، اس کا قرب حاصل کرنا تو کوئی نذرانے پیش کریں گے، کچھ اس کے ہدیے لے کے جائیں گے، تو جیسا اونچا آپ کا ہدیہ ہوگا ظاہر بات ہے کہ بادشاہ اتنی ہی قدر کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی جناب میں نذرانہ پیش کرنا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے سب سے بڑی قربانی تو اپنی جان کی قربانی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں دی جائے، سب سے بڑی قربانی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مال کی قربانی، اپنی محبوب چیزوں کی قربانی۔ تو ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کاشتکار تھا، وہ اپنے کچھ جو کھیت کے یا باغ کا کچھ سامان تھا، پھل تھے، وہ لے آیا، تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کر دی۔ اور دوسرا جو تھا وہ گلہ اس کا تھا، جانوروں کا، بھیڑیں بکریاں پالتا تھا، وہ بھی کوئی اچھا سا دمبا اللہ کے لیے قربانی کے لیے بھی سامنے لے آیا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی۔ تو فرمایا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، تو قبول کر لی گئی وہ قربانی ان میں سے ایک سے، اور نہیں کی گئی قبول دوسرے سے۔ اچھا، اب کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبول ہو گئی اور کیسے معلوم ہوا یہ قبول نہیں ہوئی؟ اس میں جو ہمارے ہاں مفسرین کا اجماع ہے، اور قرآن مجید کے بعض مقامات سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضور سے بھی کہا گیا تھا سورہ آل عمران میں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہی بات نہ کر کے دکھائیں کہ قربانی پیش کریں اللہ کی جناب میں اور آسمان سے آگ اترے اور وہ کھا جائے اس کو۔ یہ اصل میں علامت تھی اس وقت۔ یوں سمجھ لیجئے، میں اسے اس طرح کہا کرتا ہوں ذرا لائٹ موڈ میں، ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، تو ایک بچے کو کھلونے چاہیے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے، اس سے ذرا آگے ہو جاتا ہے آدمی تو کچھ آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن حکمت نہیں پڑھا سکتے اسے، کچھ آپ الفاظ پڑھا دیے، کچھ یہ پڑھ لو، کچھ یہ پڑھ لو، تو یہ تدریجاً ہوتا ہے۔ اسی لیے حصی جو معجزات ہیں وہ ختم کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ پر آ کر تکمیل پا گئے، مردہ کو زندہ کر دینا، اور جو اندھا ہے مادرزاد اس کی بینائی بحال کر دینا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے ہاتھ سے ایک گارے سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اڑتا وہ پرندہ ہو جائے۔ تو حصی معجزات یعنی مراد کیا ہے؟ جو آنکھ سے دیکھے جا سکیں۔ وہ اپنے کلائمیکس پر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 برس قبل حضرت عیسیٰ پر۔ حضور کے لیے کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ ایک شق قبر کا معاملہ آتا ہے، لیکن وہ بھی کسی مطالبے پر نہیں تھا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوم کہے کہ دکھاؤ ہمیں یہ چیز دکھاؤ۔ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ہمیں کر کے دکھاؤ۔ اس مکے کی سنگلاخ زمین میں تمہارے لیے ایک چشمہ پھوٹ نکلے، یہاں تمہارے لیے ایک باغ جو ہے تیار ہو جائے، اللہ کر دے آنے واحد میں، تم اس میں کھاؤ، تم تو غریب آدمی ہو تو تمہارے لیے یہ خوشحالی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یا ہمارے سامنے ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر اترو، یا تمہارے لیے محل بنا دیا جائے سونے کا، چاندی کا۔ تو ایسے مطالبے وہ کرتے تھے کہ جو حصی معجزہ ختم ہو چکا، وہ انسان کی عہد طفولیت کے دور تک تھا۔ اس کے بعد اب یہ عقلی، فکری، ذہنی، یہ اب معجزہ ہے جو قرآن مجید جو ہے جس کا کلائمیکس ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی قربانی آپ نے پیش کی، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس کو بھسم کر گئی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی، نہیں تو آپ کی قربانی جو ہے ریجیکٹ ہو گئی۔ یہ چلا آ رہا ہمیشہ سے، لیکن یہ کہ جدید بات مفسرین یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اصل میں وہ سائنٹیفک ریشنلزم جو شروع ہوا تھا 18ویں صدی سے، اور جو پھر ہمارے ہاں جو ہے 19ویں صدی کے اواخر میں امپورٹ ہوا ہے، اور جس کے سب سے بڑے جو ہیں مبلغ اور داعی وہ سر سید احمد خان تھے مرحوم، اس کا ذہنوں پر اتنا اثر ہے کہ جو چیز سائنس کے حساب سے پوری نہ اتر رہی ہو ترازو میں، اس کو کسی طرح اتار کے پھینک دو۔
فرشتہ کون آتا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا. بھائی فرشتے کیا ہیں؟ صرف فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتہ ہے بس. یہ جن کیا ہے؟ بھائی کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے. یہ جو مشتعل مزاج قسم کے جنگلی وحشی لوگ ہوتے ہیں وہ جن ہے. اور اس کو جو کہا گیا کہ آگ سے پیدا کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہ مشتعل ہو جاتے ہیں فوراً. ایک انسان ہوتا ہے، مہذب انسان ہوتا ہے، تو وہ بات سنتا ہے، دلیل دیتا ہے، دلیل سنتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو فوراً غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لڑنے پہ مرنے پہ آمادہ ہو گیا. تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں اجٹ گنوار، وہ جن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح بعض مفسرین جو جدید ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کرنے سے ابا کیا ہے کہ یہ قربانی کا جو ہے منظور ہو جانا یا نامنظور ہو جانا اس کا کیسے اطلاع ملی. کہا کہ شاید کوئی آسمان سے آواز آ گئی. کوئی آسمان سے آواز کس کی طرف سے آئی ہے؟ وہ تو کسی جن کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک کہ ایسا اہم معاملہ، تو اس میں تو جب تک یہ کہ خاص حصی بات نہ ہو، اور ابھی وہ انسان کا عہد طفولیت ہے، وہ حسیات ہی کا عادی ہے. تو یہ میرے نزدیک زیادہ قرین قیاس ہے کہ آگ اتری آسمان سے شعلہ اور اس نے ایک قربانی کو بھسم کر دیا، وہ گویا قبول ہو گئی. دوسری جو کہ تو کھڑی رہی گویا کہ وہ نامنظور ہو گئی. قال لاقتلنک. اب وہ جو قابیل تھا جس کی قربانی رد ہو گئی تھی وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. اب بجائز کے کہ وہ اس پر یہ کہ ایک ندامت ہوتی، شرمندگی ہوتی، سوچتا، اپنے گریبان میں منہ ڈالتا، آخر اللہ نے میری قربانی کیوں رد کی ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ نہیں، غصے میں آ کر، جس کو کہتے ہیں حسد. حسد جو ہے یہ ایک آگ کے مانند ہوتا ہے، اندر ہی اندر انسان جلتا ہے حسد کی آگ میں. تو وہ جس کا جو حسد کی آگ تھی وہ ظاہر ہوئی. لاقتلنک، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا. اب یہ لاقتلنک جو صیغہ ہے، نون مشدد اور شروع میں لام، یہ انتہائی تاکید، میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اب قال، اب دوسرے بھائی کی بات دیکھیے. یہ ہے اصل میں وہ چیز جو انداز بیان کے اندر جو مختلف کرداروں کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اس میں سبق ہے، اس میں ہدایت ہے. اب کیا کہا حابیل نے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. دیکھیے بھائی جان، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جو ہے متقین ہی سے قربانی قبول کرتا ہے. یہ جو ہے ہمارے ہاں بھی 10,000 کا 20,000 کا جو ہے وہ بہت عمدہ جانور جو ہے میڑھا لا کر جو، اور پھر اس کی نمائش ہو رہی ہے، اور اس پہ مہندی لگی ہوئی ہے، اس پر چادر ریشمی ڈالی ہوئی ہے، اس کا چکر لگوا رہے ہیں دیکھو، اور دل میں تقویٰ نہیں ہے تو وہ دھیلے کی بھی نہیں اللہ کی نگاہ میں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. یہ جو قربانیاں ہیں ان کے خون اور ان کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تک پہنچنے والی شے تو تقویٰ ہے اگر وہ ہو، ورنہ وہ چاہے آپ نے 25,000 کا مینڈھا جو ہے وہ لا کر ذبح کر دیا، اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہے. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے. آپ اپنی روش کو درست کر لیجئے، اپنے معاملات کو صحیح کیجئے، تو اللہ آپ کی قربانی بھی قبول کر لے گا. اگلی بات کیا کہی؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اور دیکھیں بھائی جان، اگر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھے قتل کر دیں، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. یاد رہا ایک مسئلہ آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ دو بھائیوں کا ہے، اور دونوں بھائی کیونکہ مسلمان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. ایک گناہ گار ہے، ایک متقی ہے، لیکن ہیں تو مسلمان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. لہذا یہ جو مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال ہے یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگی آیت. اس وقت تو قتال ہے، آپ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہاں اس طرح کی کوئی جو ہے بے نفسی یا بالکل ایک عدم تشدد، وہ اہنسا پرمو دھرما، وہ گاندھی جس کے جو ہے وہ بڑے پرچارک تھے، یہ اس کا موقع نہیں ہوتا. دو بھائیوں میں معاملہ ہے. اچھا، اس میں بھی دفاع کا حق ہے. میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے،
لیکن فرض کیجئے کہ ایک وار وہ کر رہا ہے اور آپ نے ہاتھ آگے کر کے اس کے وار کو روک لیا، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک بات ہوتی ہے کہ آپ بھی تو تل جائیں، یہ مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا تو اب میں بھی اس کو قتل کرنے پر تل جاؤں، اس سے یہاں پر در حقیقت اس کیفیت کا ذکر ہے کہ لئن بسطت الی یدک، اگر آپ بڑھائیں گے دست درازی، جس کو آپ کہتے ہیں بڑھانا، دست ہاتھ کو بڑھانا، اگر آپ دست درازی کریں گے میری جانب کہ مجھے قتل کر دیں، لتقتلنی ما انا بباسط یدی لیقتلک الیک لیقتلک، میں تو اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، دست درازی نہیں کروں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسلامی تاریخ میں حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان خلیفہ تھے، ان کی سلطنت قرآن مجید میں جس عظیم ترین سلطنت کا ذکر ہے وہ ذوالقرنین کی ہے، لیکن ذوالقرنین کی سلطنت سے بھی کئی گنا سلطنت حضرت عثمان کی تھی رضی اللہ تعالیٰ، لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں۔ وہ کہیں دمشق میں فوج ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ہے، کہیں مصر میں ہے حضرت عمرو بن العاص کی۔ وہ فتنہ کرنے والے جتنے بھی تھے خارجی، وہ فتنہ کر رہے ہیں، قتل پر تلے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کی جان لینا گوارا نہیں کروں گا۔ ہے تو کلمہ گو، اب یہ خارجی ہیں، فتنہ انگیز ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، کیا کھوٹ ہے، کیا نیت ہے، یہ میں نہیں جانتا، کلمہ گو ہیں۔ اور کلمہ جو ہے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، جیسے کہ حضور کا واقعہ میں نے بارہا سنایا آپ کو کہ حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے پوتوں کے مانند تھے، تو زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ، زید بیٹوں کے مانند تھے، آپ نے منہ والا بیٹا بھی بنائے رکھا تھا، ان کے بیٹے اسامہ حضور کے پوتوں کے مانند۔ ان کا معاملہ پیش آ گیا ایک جنگ میں کہ ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، اور اس کافر نے جب یہ دیکھ لیا مشرک نے کہ اب میری تو بس ہو گئی، اب میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوا حضرت اسامہ کے لیے کہ یہ اس نے جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کا ہیلا کیا، یہ تو بے بس ہو چکا تھا، لہذا گردن اس کی اڑا دی، ہاتھ نہیں روکا۔ دل میں دغدغہ سا رہا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، یا تو آپ نے خود جا کر کہا حضور سے یا کسی اور نے اطلاع دی اور حضور نے طلب کیا۔ اے اسامہ کیا کرو گے جب قیامت کے دن یہ کلمہ شہادت جو ہے تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آیا گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا حضور اس نے جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، ایمان اسلام جو ہے صرف زبان سے شہادت دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے یہ اٹھایا تھا طوفان، تھے تو مسلمان، لہذا آپ نے طے کر دیا تھا یہ جب مجھے قتل کر دیں گے تو گویا کہ جرم ہو جائے گا، اس جرم کا پھر قصاص لیں جو میرے بعد ہوں گے۔ جب تک انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا کس جرم کی سزا دوں میں؟ بہرحال اس سے حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، لیکن یہ کہ ان کی رائے سے اختلاف کرنا جو ہے اپنا کفر ہے، نہ گناہ ہے۔ ایک مقام بلند تو انہوں نے حاصل کر لیا، عظیمت کی بہت اونچی مثال تو قائم کر دی، لیکن ایک رائے ہو سکتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ وہ اس الفتنہ اندازوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے۔ واللہ اعلم۔ تو یہ مثال جو ہے اس میں میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں جس میں میں نے ترمیم کی ہے۔ علامہ سے جو مجھے محبت ہے اور جو ان کے اشعار میں قرآن مجید کے گہرے حقائق کی جو ترجمانی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو میرے دل میں قدر ہے ان کی، وہ سب کو معلوم ہے، وہ اس میں کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شعر کہتے ہیں، میں حیران ہوا اس شعر پر کہ کیسے علامہ نے یہ شعر کہا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ حرم کی داستان جو ہے یعنی امت مسلمہ چلی آ رہی ہے نا، حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے، یہ ساری ایک امت چلی آ رہی ہے، ہذہ امتکم امۃ واحدہ۔ تو حضرت حسین قتل ہوئے مظلوماً،
ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے جد امجد تھے، تو ان کی گویا کہ تشبیہ قائم کر رہے ہیں کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین کیا چیز قدر مشترک ہے؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور خلیل اللہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بدماش کوفی تھے جنہوں نے قتل کیا، کیا مناسبت ہے؟ پھر حضرت اسماعیل انہوں نے سرے سے رجسٹ نہیں کیا، باپ سے کہا کہ اے ابا جان، جو آپ کو حکم مل رہا ہے خواب کے ذریعے سے آپ کر گزرے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہاں حضرت حسین جنگ کر رہے ہیں، پوری شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت اسماعیل شہید نہیں ہوئے، ذبح نہیں ہوئے، وہ ہو گئے۔ تو کیا چیز قدر مشترک ہے سوائے ایک عقیدت کے، کہ عقیدت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہونا اچھا ہے، اور پھر وہ مقتول ہے، مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مشابہت اور تشبیہ قائم کی جاتی کسی بنیاد پر، تو میں نے اس شعر کو بدلا ہے، اور امید ہے آخرت میں اگر ملاقات ہوگی تو علامہ بھی پسند کریں گے۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل۔ حابیل نے کہا تھا میں نہیں قتل کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، وہ حضرت عثمان نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حابیل سے کروڑ گنا زیادہ بات ہے یہ۔ حابیل کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، دو بھائیوں کا صرف معاملہ تھا، ادھر بھی ایک آدمی ادھر بھی ایک آدمی۔ یہاں یہ ہے کہ فوج ہے لاکھوں کی اور اپنی طاقت استعمال نہیں کر رہے، تو نہایت اس کی ہے عثمان۔ اس سے اونچی بات تو ہو سکتی ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہ عظیمت کا ایک وہ بہت اونچا مقام حضرت عثمان نے حاصل کر لیا، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ لیکن یہ کہ اس کی مناسبت بنتی ہے حابیل کے ساتھ، اور یہ بات جو ہے شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ یہ مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ثابت ہوتی ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ حابیل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ اب یہ ہے، جب تم تولی گئے ہو، کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاؤ اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ۔ تم مجھے مظلوماً قتل کر دو گے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، میں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ہے، تو جو مظلوم ہوتا ہے، مقتول بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا جائے، تو اس کے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ قاتل کے اوپر چلا جاتا ہے، گناہوں کا۔ تو میں تو یہ سودا کروں گا، تو مجھے قتل کر دو گے، ٹھیک ہے، تو میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے پھرنا پھر قیامت کے دن۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، پھر تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یقیناً یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ اب یہاں بھی بہت اہم لفظ آ گیا، طوعت، یہ باب تفعیل سے، جس میں ایک کام ہوتا ہے تدریجاً تدریجاً تدریجاً، تکرار تکرار تکرار، یہ وہ ہے اصل میں کیفیت کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے گناہ کے ارتکاب سے قبل۔ نفس لوامہ روکتا ہے، دیکھو مت کرو، یہ غلط کام ہے۔ نفس امارہ کہتا ہے حسد کے آگ میں جو جل رہا ہے، کرو، مارو اس کو، قتل کرو اس کو۔ یہ کشاکش ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، چھوٹے گناہ پر بھی ہوتی ہے، بڑے گناہ پر بھی ہوتی ہے۔ انسان انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، جسے ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، کانشنس ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں انگریزی میں مائی کانشنس از بائٹنگ می، میں ایک کام کر تو بیٹھا ہوں لیکن اب میرا ضمیر مجھے اندر سے ملامت کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے مجھے،
مجھے چبھن محسوس ہو رہی ہے، تم نے یہ کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر وہ نفس امارہ جو ہے، امارۃ بالسوء، پھر وہ آگے آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، پھر پھسلاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کر دیتا ہے، جھوٹی سچی۔ تو یہ رفتہ رفتہ پروسیس بالآخر اس انتہا کو پہنچ گیا۔ فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اسے اس کے لیے آمادہ کر ہی لیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے کو۔ فقتلہ، اس نے اسے قتل کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے آسان کام تھا قتل کرنا، اس لیے کہ بھائی تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ دفاع کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ بچنے کی کوشش کی ہو، لیکن نہیں۔ فاصبح من الخاسرین، تو اب وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، یہاں تفصیل آتی ہے کہ اب یہ چونکہ پہلا قتل ہوا ہے اور شاید کہ اس سے پہلے کوئی حضرت آدم کی نسل میں ابھی کوئی کسی کا انتقال بھی نہ ہوا ہو، مردے کو دفن کرنے کا معاملہ بھی شروع نہ ہوا ہو، مردے کا کیا کریں؟ اب یہ حضرت حابیل کو قتل کر کے قابیل جو ہے اب وہ ایک چکر میں پڑ گیا، میں کیا کروں اس لاش کا۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے بھیج دیا کوے کو، یبحث فی الارض، وہ اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کو کورید رہا تھا، کھود رہا تھا۔ اب اس میں بھی دو آگے بعض لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ اس میں کسی چیز کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، کوئی شکار تھا، اسے کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک مردہ کوے کو اس نے دفن کرنے کی تدبیر اس طرح کی تھی، اور اس کو دیکھ کر ہوش آیا اسے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اللہ دکھا دے اسے قابیل کو کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کیسے چھپائے۔ تدفین کے معاملے کی صورت ہی پیدا ہو گئی۔ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اب اس نے کہا ہائے میری شامت، افسوس، میں اس کوے کے مانند بھی نہ ہوا۔ اس کوے کو اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ اس نے اپنے کسی ساتھی کوے کی لاش کو دفن کیا ہے، تو مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ فواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین، تو اس پر وہ ندامت جو ہے اس پر مسلط ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ یہ من اجل ذالک جو ہے، من اجل ذالک اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی آیت کے اوپر 3 نقطے لگے ہوئے ہیں، من النادمین آگے اوپر 3 نقطے، من اجل ذالک پھر 3 نقطے، یہ 3 نقطے ادھر 3 نقطے ادھر، درمیان میں جو عبارت آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یا یہ پہلی کے ساتھ جڑ جائے گی یا اگلی کے ساتھ جڑ جائے گی، دونوں امکانات ہیں۔ یعنی یہ بات کہ وہ نادم ہو گیا من اجل ذالک، اس بات پر نادم ہوا، بدبخت کو اب بھی اپنے جرم کا احساس نہیں ہوا ہے، بلکہ اپنے اس کوے سے بھی کمتر ہونے کا احساس جو ہوا ہے اس پر جو ہے وہ ندامت اس کو ہوئی ہے۔ ایک معنی یہ ہوں گے من اجل ذالک فاصبح من النادمین، اس بنا پر وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن دوسرا پہلو قوی تر ہے، اور وہ جو میں نے پورا پس منظر بیان کیا تھا اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ قتل نفس جو ہے، انسانی جان کا قتل کر دینا، خون بہا دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ الفرقان کی آیت کے حوالے سے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تمدن ہے ہمارا، مل جل کر رہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں گریگوریس اینیمل ہے انسان، مل جل کر رہتا ہے شہروں میں، آبادی میں، گاؤں میں۔ اس کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ ایک دوسرے کی جان کا احترام کیا جائے۔ اگر ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے کا معاملہ ہو تو پھر مل کر کیسے رہیں گے؟ تمدن کیسے وجود میں آئے گا؟ انسانی آبادیاں کیسے وجود میں آئیں گی؟ یہ تمدن کی جڑ کاٹ دینے والی بات ہے، انسانی تمدن۔ اب اگر کسی معاشرے میں قتل عام ہو جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے اس وقت، معمولی باتوں پر قتل، چند روپوں کا تنازع ہے اور چھری مار دی، گھونپ دی پیٹ میں،
معلوم ہوتا کہ مچھر کی جان کی طرح انسان کی جان ہے جو ہو رہا ہے اس وقت۔ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر قتل عام ہو چکا ہے، اور یہ قتل کا عمومیت گویا کہ پوری نوع انسانی کی تمدنی جڑ کو کاٹنے والا ہے۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، اس بنیاد پر ہم نے یہ لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر، یعنی جب پہلی شریعت نافذ ہوئی ہے، شریعت جو ہے ایک باقاعدہ مدون صورت میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے۔ احکام پہلے بھی آتے رہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت آدم اور حوا کے لیے کیا حکم تھا؟ ایک حمل میں جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوگی تو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی شمار ہوں گے، ان کے آپس میں نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو آئیں گے تو ان کا آپس میں ہو سکے گا کہ پہلے حمل کا بیٹا اور دوسرے حمل کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، اور پہلے حمل کی بیٹی اور دوسرے حمل کے بیٹے کا نکاح ہو جائے۔ تو آخر حکم تو تھے، لیکن یہ ہے کہ مدون شکل میں جو شریعت ہے وہ پہلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی انسانی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی اور انسانی جان کے بدلے میں قتل کیا جا رہا، بغیر نفس، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قاتل جو ہے اس کی جان لی جا سکتی ہے بشرطے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں اسے معاف نہ کر دیں۔ وہ معاف کر سکتے ہیں، کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، نہ جج کر سکتا ہے، نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں، ویسے صاف کلین چٹ نہ بھی دے تو کچھ معاوضہ جو ہے خون بہا ریت لے کر معاف کر سکتے ہیں، جان تو بچ گئی نا۔ لیکن یہ کہ عام قانون یہی ہوگا کہ نفس کے بدلے نفس، ان نفس بالنفس، او فساد فی الارض، یا فساد ہو زمین میں، فتنہ فساد۔ اب اس میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے وہاں معین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے مارا۔ ایک عام بلوا ہے، ایک ہنگامہ ہو رہا ہے تو کچھ قتل ہو گئے ہیں، اچھا اس بلوے میں ہمارا موجودہ قانون نرمی کرتا ہے، قرآن اس میں مزید سختی کرتا ہے۔ یہ اب آگے آ رہا ہے، یہ جو اجتماعی جو ہے نقص امن جس کو کہیں گے، نقص امن کہہ لیجئے، نقص بھی اور نقص بھی، نقص کے معنی توڑ دینا، تو یہ جو ہے یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے جو اب آگے آئے گا۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنا، فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ جو تمدن کی جڑ تھی اسے کاٹ دیا، اب تمدن کس چیز پر قائم ہوگا؟ ومن احیاها، اور جس نے اسے زندہ رکھا یا بچایا، کوئی یہ قتل کر رہا ہے دوسرے نے ہاتھ روک لیا اس کا، من احیاها، اس نے گویا کہ جو قتل ہو جاتا اس کی جان بچا لی، تو جس نے بچا لیا فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے بینات کے ساتھ، کھلی کھلی نشانیاں، کھلے کھلے احکام کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں، اس سب کے باوجود کہ ہم نے کتابیں نازل کر دی، ہم نے شریعت نازل کر دی، ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اس کے بعد بھی زمین میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں۔ اب وہ اگلا اجتماعی معاملہ آ رہا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، لفظ فساد جو اوپر بھی آیا تھا اب یہاں آ گیا۔ یقیناً وہ لوگ جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، حرب کے معنی جنگ، محاربہ باب مفعلہ، چیلنج کرنا، کہیں بغاوت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اسلامی حکومت، اسلامی حکومت جو اللہ کا حکم نافذ کرتی ہے اور رسول کے حکم پر چلتی ہے، وہ گویا کہ قائم مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں،
بغاوت کر رہے ہیں، فتنہ اٹھا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کے اوپر محاربہ ہوا، جنگ ہوئی۔ اسی طریقے سے کسی علاقے کے اندر فتنہ ہو گیا، فساد ہو گیا، قتل و غارت بھی ہو گئی، تو یہ جو ہے سب کوئی راستے مسدود کر دیے گئے، روک دیے گئے، تو ہوتا رہتا ہے، آج کی دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ چاہتے ہیں زمین میں فساد پیدا کر دینا، وہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حکومت قائم ہے اس کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، فساد اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ یہ سخت ترین انداز ہے، باب تفصیل میں صیغے آ رہے ہیں۔ یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، لیکن قتل کرنا ایک تو یہ تلوار کا ایک وار ہوا، جیسے سعودی عرب میں قاتل کا سر قلم کیا جاتا ہے، وہ اس نے سر کیا ہوا، نیچے ایک تلوار کا وار ہوا، گردن کٹ کر علیحدہ جا پڑی، تو اس میں کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی۔ وہ قتل سے پہلے جو خوف ہے، یہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قتل کے عمل میں کوئی تکلیف نہیں۔ یا آج کل جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے، آپ نے کرسی پر بٹھا دیا، وہ بیٹھا کرسی کے اوپر، اچانک وہ بٹن دبایا اور گیا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں تقتیل ہے، تکلیف دے دے کر مارو اسے، یعنی اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اس کے ٹکڑے کرو۔ اس لیے کہ اسلام میں سزاؤں کے معاملے میں جو فلسفہ ہے وہ عبرت انگیزی ہے۔ لوگ دیکھیں، زانی جو ہے غیر شادی شدہ، اس کی سزا جو 100 کوڑے ہے، اس میں حکم آیا ہے سورہ نور کے اندر کہ اہل ایمان کا گروہ دیکھے اپنی آنکھوں سے کوڑے لگتے ہوئے اور اس آدمی کی چیخیں نکلتے ہوئے دیکھیں، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک عبرت پذیری پیدا ہو جائے، اس کام کے لیے کوئی خیال تک پھر دل میں نہ آنے پائے ان کے۔ تو اس لیے یقتلوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تکلیف دے دے کر مارا جائے۔ اس یقتلوا ہی کی ایک شکل رجم کی بھی ہے، پتھر مار مار کے۔ اب کوئی پتھر کہیں لگ گیا ہے، کوئی کہیں لگ گیا ہے، کوئی کہیں لگ گیا، ادھر سے بچا رہا ہے، وہ ادھر سے بچا رہا ہے، پتھر لگ رہے ہیں، پتھر مار مار کے جو ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ یصلبوا، سلیب دے دی جائے۔ اب یہ بھی بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے، لٹکا دیا، مر رہے، سسک رہے، کچھ خون نکل رہا ہے، فوری موت نہیں ہوتی، یہ پھانسی نہیں ہے۔ سلیب بالکل مختلف ہے۔ پھانسی تو یہ ہے کہ آپ نے کھڑا کیا ہے، اوپر کنٹوپ باندھ دیا ہے، اس کے بعد تختہ کھینچا ہو گیا، اس کے بعد اس کا جسم جو ہے ذرا پھڑکتا ہے، اسے کیا پتا میرا جسم پھڑک رہا ہے، وہ تو گیا۔ اس اعتبار سے ایک سزا ہے صرف یہ کہ ایک جان لے لی جائے۔ یہاں صرف جان سے ہمیں کوئی بغض نہیں تھا، ہم تو اس سزا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جرم کے خلاف دہشت، جرم کے خلاف جو ہے انسان کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو جائے اور اس کے لیے اس کے عبرت پذیری کا سامان ہو جائے۔ اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے کاٹ ڈالے جائیں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، دایاں پاؤں کاٹو، بایاں ہاتھ کاٹو اور پھینک دو اسے، اب دھوپ میں پڑا ہوا جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، یہ تکلیفیں دینے کا۔ او ینفوا من الارض، یا ایک شکل یہ بھی ہے کہ انہیں زمین سے ملک بدر کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے۔ اسی کی ایک صورت یہ قرار دی ہے فقہا نے کہ جیل میں ڈال دیا جائے، وہ بھی ینفوا من الارض، معاشرے سے کٹ گیا، اور یہ کتنی جیل ہو یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے اس کی، ینفوا من الارض۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ چیز ان کے لیے دنیا میں رسوائی بنے گی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اسی پر بس نہیں ہو جائے گی، معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب۔ البتہ اس میں ایک بات جو ہے جو دوسرے جرائم سے مختلف ہے، کسی نے چوری کی ہے، حد ہے ہاتھ کاٹو، بشرطے کہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ وہ توبہ کر رہا ہے، تو معافی مانگ رہا ہے، توبہ بھی کی ہے، یا اس نے آپ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر دی ہے، اس سے وہ سزا نہیں جائے گی اس کی، اس توبہ کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن یہاں تو اس کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، حد ہے وہ۔
اسی طریقے سے زانی ہے، زانی چاہے اس نے توبہ کر لی ہو لیکن اب زنا کا ثبوت مل گیا ہے، ثابت ہو گیا، یا خود آ کے اس نے اقرار کر لیا۔ حضور نے جو دو، ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کروایا، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے اقرار کی بنیاد پر تھا، انہیں رجم کیا گیا۔ لیکن جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا بے حیا شخص تھا یا بڑی بے حیا خاتون تھی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ جو تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ رجم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے، وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہمیں پاک کر دیجیے۔ تو یہاں اس کے برعکس بات آ رہی ہے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کرنے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو یافتہ ہو جاؤ۔ اگر تو تم نے اسے انہیں گرفتار کر لیا پہلے ہی تو پھر تو یہ سزا ملے گی۔ اگر اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو یافتہ ہو جاؤ، انہیں پکڑ سکو، ان کو شکست دے سکو، اس سے پہلے توبہ کر لیں، تو پھر یہ ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ اس لیے کہ یہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، تو اگر سب کو قتل کیا جائے گا تو بہت بڑی بات بن جائے گی، تو ایک راستہ نکال دیا گیا ہے۔ اگر ان کے مغلوب ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے اس محاربے کا قانون جو قرآن مجید نے دیا۔ پہلے ایک انفرادی قتل کا معاملہ، یہ چونکہ بہت کثرت سے ہوتا ہے معاشرے میں، اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ محاربہ جو ہے عام طور پر نہیں ہوتا، خاص حالات میں ہوتا ہے، اس پر بھی اس کی سزا بیان کر دی گئی، لیکن یہ حد نہیں ہے، یہ تعزیرات کے دائرے میں آتی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔